السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین و سامعین، آج آپ حضرات کو طلاق کی غلط فہمیاں جو لوگوں میں رائج ہیں، مشہور ہیں، اس حوالے سے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ میری تمام احباب سے گزارش ہے جو ہمارے بھائی حضرات ہماری ویڈیو سماعت فرماتے ہیں، خدا را ان مسائل کو پورا سماعت فرمایا کریں، ثواب کا کام ہے۔ اور اسی طرح اگر اللہ توفیق دے تو ہماری ان ویڈیوز کو شیئر بھی فرمایا کریں، تاکہ یہ جو ثواب کا کام ہے وہ آپ حضرات کو بھی پہنچے، اور جو ہمارا مقصد ہے ہمیں بھی ثواب جو ہے وہ پہنچتا رہے۔ آج کے اس دور میں کافی ایسی باتیں ہیں کہ جو شرعی طور پر جن کا دور دور سے بھی تعلق نہیں ہوتا، لوگ اس کو شریعت کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ جو شریعت کے کلیئر اور واضح احکامات ہیں، لوگ اس پہ عمل پیرا نہیں ہوتے، اور جو وہ باتیں جو لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ لی جاتی ہیں تو ان کو شریعت کا حصہ بنا لیتے ہیں لوگ۔ آج طلاق کی چند غلط فہمیاں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی تو غلط فہمی یہ ہوتی ہے لوگوں میں کہ اگر کسی مرد نے طلاق دی ہو تو طلاق کے دوران اگر گواہ موجود نہ ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جی کسی نے سنا نہیں، کسی نے دیکھا نہیں ہے، لہذا طلاق نہیں ہوئی۔ یاد رکھیے، شوہر نے اگر اقرار کر دیا ہے، اس بات کا اعتراف کر دیا ہے کہ جی میں نے طلاقیں دی ہیں، تو اس صورت میں شوہر کا قول ہی معتبر ہے، اس کے علاوہ گواہی کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا شوہر کے کہنے پر جو ہے وہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ لہٰذا یہ ذہن میں رکھیں، اگر طلاق کے دوران گواہ موجود نہ ہوں تو گواہوں کی عدم موجودگی میں، گواہوں کی غیر موجودگی میں طلاق پھر بھی نافذ ہو جائے گی اور طلاق واقع ہو جائے گی۔ دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ لوگوں میں جو سب سے بڑی غلط فہمی ہے وہ یہ ہے، اگر کسی صاحب نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہوں تو 3 طلاقوں کے بعد لوگ سمجھتے ہیں کہ جی 60 بندوں کو کھانا کھلا دیں، کفارہ ادا کر دیں، طلاق ختم ہو جائے گی۔ یاد رکھیے، طلاق کفارہ ادا کرنے سے ختم نہیں ہوتی، اور نہیں طلاق کا کفارہ ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ ذہن میں رکھیے، اگر کسی صاحب نے طلاقیں دے دی ہیں تو طلاقوں کے دے دینے کے بعد اس کے بعد کفارے کی کوئی صورت نہیں نکلتی۔ اگر 1 طلاق دی ہے یا 2 طلاقیں دی ہیں تو اس کی گنجائش باقی ہے، اور اگر 3 طلاقیں دی ہیں تو 3 طلاقوں کے بعد جو ہے وہ اس کے لیے بیوی جائز نہیں ہوگی۔ لہٰذا کفارہ کی ادائیگی کی صورت میں طلاق ختم نہیں ہوتی، طلاق جو ہے وہ اپنی حال پہ برقرار رہتی ہے۔ تیسری غلط فہمی یہ ہے کہ اگر عورت حاملہ ہے، پریگننٹ ہے، پریگننسی میں اگر عورت کو اللہ نہ کرے کوئی بدبخت مرد جو ہے وہ طلاق دے دے تو اس صورت میں حالت حاملہ میں طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ ہاں، تھوڑا ڈیفرنس یہ ہوتا ہے طلاق میں، اگر عورت حاملہ ہوتی ہے تو اس صورت میں جو اس کی عدت ہوتی ہے وہ وضع حمل ہوتی ہے، یعنی اس عورت کی عدت تب تک جاری و ساری رہے گی جب تک بچے کی ولادت نہیں ہو جاتی۔ قرآن کریم کی سورۃ طلاق کی آیت ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، فرمایا وہ عورتیں کہ جن کو طلاق ہو جائے ان کی جو عدت ہے وہ وضع حمل ہے۔ وضع حمل سے مراد یہ ہے کہ جب تک بچہ یا بچے کی ولادت نہیں ہو جاتی تب تک اس عورت کی جو عدت ہے وہ جاری و ساری رہے گی۔ اگر عورت حاملہ نہ ہو تو اس کی عدت جو ہے وہ 3 حیض ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوء، فرمایا وہ عورتیں جنہیں طلاق ہو جائے وہ حاملہ نہ ہوں تو ان کی عدت جو ہے وہ 3 حیض ہوگی۔ لہٰذا 3 حیض کے بعد جو ہے وہ عورت عدت گزارنے کے بعد وہ آگے شادی کر سکتی ہے۔ اسی طرح ایک اور غلط فہمی جو لوگوں میں رائج ہے وہ یہ ہے کہ اگر مرد طلاق دے دیتا ہے تو عورت کہے جی میں تو ایکسیپٹ نہیں کرتی، میں تو قبول ہی نہیں کرتی اس کی طلاق کو۔ یاد رکھیے، مرد کے طلاق دینے کے بعد عورت قبول کرے یا نہ کرے، عورت کے قبول کرنے یا نہ کرنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ جب مرد نے طلاق دے دی ہے تو مرد کے طلاق کے بعد عورت جو ہے وہ اس کے لیے اگر 3 طلاقیں دی ہیں تو حرام ہو جائے گی، اگر 1 یا 2 طلاقیں دی ہیں اگر تو عدت کے اندر رجوع کرے گا تو پھر بغیر نکاح کے وہ اکٹھے رہ سکتے ہیں،
اور پھر بعد میں اگر اس نے ایک طلاق دی ہے تو 2 طلاقوں کا حق باقی ہوگا، اگر 2 طلاقیں دی ہیں تو 1 طلاق حق باقی ہوگا۔ لہٰذا اگر کسی صاحب نے اللہ معاف فرمائے 2 طلاقیں پہلے دے رکھی تھیں اور پھر بعد میں کبھی ایک طلاق دی تو 1 طلاق کے ہونے سے 3 طلاقیں جمع ہو جائیں گی، اس کے بعد بیوی جو ہے طلاق کے مغلظہ کی وجہ سے اس پہ حرام ہو جائے گی۔ لہٰذا یہ ذہن میں رکھنا ہے جو طلاق کی جو پوری ان کے پاس جو مقدار ہے وہ صرف 3 طلاقیں ہوتی ہیں۔ اگر پہلے 2 طلاقیں دے رکھی تھیں پھر بعد میں کبھی جو ہے وہ اللہ نہ کرے وہ طلاق دے تو اس وقت جو ہے وہ الگ سے 3 نہیں ہوں گی، بلکہ ان کو بھی ایڈ کیا جائے گا۔ جو اس نے جو پہلے طلاقیں دی تھیں وہ بھی اس میں ایڈ ہوں گی۔ اگر پہلے 2 طلاقیں دی تھیں اب 1 طلاق دی ہے، سمجھو 3 طلاقیں ہو گئی ہیں۔ لہٰذا اس صورت میں یہ ذہن میں رکھیں اگر شوہر جو ہے وہ چاہے تو 1 یا 2 طلاق کے بعد وہ عدت کے اندر اگر رجوع کرنا چاہے تو رجوع ثابت ہو جائے گا اور وہ میاں بیوی کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں۔ اگر جو ہے وہ 6 ماہ 8 ماہ 10 ماہ گزر گئے وہ میاں بیوی جو ہے وہ آپس میں اکٹھے نہیں رہے تو اس صورت میں جو ہے وہ پھر 1 یا 2 طلاق کے بعد نئے نکاح کے ساتھ جو ہے وہ پھر میاں بیوی اکٹھے رہیں گے، بغیر نکاح کے ان کے آپس میں رہنا جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح لوگوں کی ایک غلط فہمی ایک اور یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے میاں بیوی کے آپس میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، تو لڑائی جھگڑا ہو جانے کے بعد شوہر جو ہے وہ کہیں آؤٹ آف کنٹری چلا جاتا ہے، آؤٹ آف سٹی چلا جاتا ہے، تو 2 سال گزر جاتے ہیں، 5 سال 10 سال، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب نکاح ٹوٹ چکا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یاد رکھیے جب تک وہ طلاق کے لفظ ادا نہیں کرتا یا اور جو جن سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے وہ الفاظ ادا نہیں کرتا تو اس وقت جو ہے وہ اس کا نکاح ختم نہیں ہوگا، چاہے وہ 10 سال کے بجائے 20 سال بھی الگ رہے۔ میاں بیوی کے الگ رہنے سے طلاق پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ لہٰذا یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ 2 سال ہو گئے ہیں 4 سال ہو گئے ہیں تو بولے تک نہیں ہیں۔ وہ بولنا نہ بولنا الگ مسئلہ ہے، برکیف شوہر کا دور چلے جانا یا اس کا 2-4 سال بیوی سے بات نہ کرنا، اس سے جو ہے وہ طلاق نافذ نہیں ہوگی اور اس سے نکاح جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا۔ میں اسی طرح آپ حضرات سے جو میرے خصوصاً بھائی حضرات ہیں، نوجوان بھائی ہیں، ان سے میری گزارش ہے خدا را طلاق کے مسائل سیکھیے۔ طلاق کے مسائل نہ سیکھنے کی وجہ سے گھر اجڑ جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یأتی علی الناس زمان یطلق الرجل امرأته ثم یجحد طلاقها، فرمایا وقت ہے کہ میری امت پر لوگ طلاقیں دیں گے اپنی بیویوں کو، طلاقیں دے کر پھر طلاق کا انکار کریں گے۔ فرمایا طلاق کا انکار کر کے پھر بعد میں وہ آپس میں زنا کرتے رہیں گے۔ آج پتہ نہیں کتنے گھروں میں زنا واقع ہو رہا ہے۔ عورتیں خود بتاتی ہیں کہ مجھے شوہر نے اتنے طلاقیں دی ہیں اور شوہر بھی ان کو معلوم بھی ہوتا ہے کہ میں نے فلاں وقت پہ فلاں موقع پر میں نے ان کو طلاق دی ہے۔ تو یاد رکھیے میرے بھائیوں، آپ حضرات سے گزارش ہے اللہ رسول سے ڈرتے ہوئے، خوف خدا کرتے ہوئے، اپنی قبر کی روشنی کی طرف جو ہے وہ توجہ دیتے ہوئے آپ حضرات سے گزارش ہے آپ طلاق کے مسائل سیکھیں، نماز کے مسائل سیکھیں۔ اور اسی طرح میں گزارش کروں گا ان ماں باپ کو کہ جن کی بیٹیاں، صاحبزادیاں، بیٹے حد بلوغت کو پہنچ چکے ہیں، بالغ ہو چکے ہیں، تو بیٹی کے حوالے سے آپ تربیت کریں بیٹی کی کہ بیٹی جب بھی گھر میں کوئی بات چیت ہو جائے، کوئی بعض اوقات اونچ نیچ ہو جاتی ہے گھروں میں، تو کبھی بھی طلاق کی ڈیمانڈ نہ کرنا۔ حدیث پاک کہ نبی کریم رؤوف الرحیم در یتیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، آپ فرماتے ہیں ابغض الحلال الی اللہ تعالی الطلاق، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناپسندیدہ کاموں میں سے سب سے جو ناپسندیدہ جو اللہ تعالیٰ کو فعل لگتا ہے وہ ہے ہمارا طلاق دینا۔ اگر روئے زمین پر طلاق ہوتی ہے اللہ کو یہ عمل بہت ناپسند ہے، گرچہ حلال ہے، گرچہ جائز ہے بامر مجبوری، تو اس صورت میں فرمایا پھر بھی مجھے ناپسند ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب بات بات پہ طلاق دیجیے اللہ پاک کتنا ناراض ہوتا ہوگا۔ تو ایک تو اپنی بیٹی کو، صاحبزادی کو یہ سمجھائیے کہ بچے آپ شادی شدہ ہو گئی ہو، جب بھی کوئی بڑا معاملہ ہو جائے، اونچ نیچ ہو جائے، کبھی آپ نے طلاق کی ڈیمانڈ نہیں کرنی۔ ہوتا کیا ہے عورتیں بات بات پہ طلاق کی ڈیمانڈ کر لیتی ہیں اور مرد 1 مرتبہ برداشت کر لیتے ہیں، 2 مرتبہ 3 مرتبہ، ظاہر ہے کہ مرد پھر وہ اپنا غصہ دکھاتا ہے۔ جب وہ عورت کہتی ہے کہ مجھے فارغ کر دو، مجھے میری جان چھوڑو، اگر آپ تنگ ہیں، اس طرح کی باتیں لفظ بولتی ہے، تو اس صورت میں میرے بھائیوں کیا ہوتا ہے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔
اور پھر بعد میں وہی عورت چاہے جتنا بھی اچھی معاشرے میں اپنا دکھائے، اچھا پن دکھائے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں اگر یہ اچھی ہوتی تو یہ کبھی طلاق والی نہ ہوتی۔ تو اور پھر آج ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ عورت جتنا بھی اچھی ہو مطلقہ ہو جاتی ہے، طلاق یافتہ ہو جاتی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت ٹھیک نہیں تھی، اگر یہ اچھی ہوتی تو یہ ضرور بچ کے آتی۔ اسی طرح میں اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا، جو میرے بھائی شادی شدہ ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ خدا را بات بات پہ طلاق مت دیا کریں، کیونکہ ہر چیز کا جو حل ہے وہ طلاق نہیں ہے۔ آپ اس لڑائی کا حل آپ دوسرے معنی میں بھی کر سکتے ہیں، اس کو ڈانٹ بھی سکتے ہیں، اور بہتر تو یہ ہے کہ اس کو سمجھایا جائے، پھر سمجھایا جائے، بڑوں کو اس میں ایڈ کیا جائے، جو ہے وہ جب سارے معاملات کر لیں، پھر جو ہے وہ اگر طلاق کا ایک مرحلہ آ بھی جائے تو طلاق دینے کا معنی یہ ہرگز نہیں ہے آپ غصے میں آ کر آپ جناب 3 طلاقیں دے دیں، طلاق 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 کے لفظ بول دیں، اس طرح مناسب نہیں ہے۔ اگر طلاق دینی بھی ہے تو 1 طلاق دیں، پھر اگلے مہینے 1 طلاق دیں، پھر اس اگلے مہینے طلاق دیں، یہ سنت طریقہ ہے۔ لہٰذا میری یہ تمام احباب سے گزارش ہے، میری بہنوں سے بھی گزارش ہے، خدا را طلاق کی ڈیمانڈ مت کیا کریں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو عورت بغیر کسی وجہ کے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ ایسی عورت پہ جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ لہٰذا اس طرح مناسب نہیں ہے، چھوٹی موٹی باتیں برداشت کر لینی چاہیے، یہ زندگی کا حصہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کے گھروں کو آباد و شاد فرمائے، اور ہم سب کو دینی مسائل، دینی تعلیمات پہ صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔